الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر کلام چل رہا تھا، اور کئی پروگرامز میں ہم اس کی بار بار وضاحت کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر، مکمل طور پر احادیث مبارکہ کو جانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن عظیم میں یقیناً احکام بیان ہوئے ہیں، اور تقریباً 500 آیات احکام سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن وہ احکام تمام کے تمام ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کم احکام میں بہت سارے احکام قرآن عظیم میں براہ راست بیان نہیں ہوئے ہیں، اور جو بیان ہوئے ہیں وہ اجمالی طور پر ہیں، تفصیلی طور پر نہیں ہیں، یعنی ان کو مطلب مختصر طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ ان کی تشریح اور توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد تھی، اور پھر آپ نے بہت سارے امور کی تشریح صحابہ کرام کے سپرد کی، اور پھر اس امت کے مجتہدین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل امتی ہوں گے، صاحب علم ہوں گے، فتوے کے اہل ہوں گے، اور وہ قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے اجتہاد سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، ان کے ذمے اور ان کے سپرد ہو جاتی ہے کہ پھر وہ خدمت آگے کرتے چلے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر پیروی کریں تو احادیث کریمہ کا مطالعہ کر کے ان احکام کو اخذ کرنا ہوگا جو قرآن میں ہیں لیکن اجمالی طور پر، یا ان کا ذکر ہی قرآن میں نہیں ہے، صرف حدیث میں ہے۔ اور پھر اخذ کرنے کا مطلب، حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں سنیں اور بھول جائیں، انہیں لکھیں اور پھر کبھی اپنی ڈائری کھول کر بھی نہ دیکھیں، کتابیں خرید لیں لیکن اس کا باقاعدہ مطالعہ نہ کریں، یا کریں تو پھر اس کے بعد بے پرواہ ہو جائیں، نہیں، بلکہ اس کے بعد اسٹیپ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی حدیث سنتے ہیں جس کا تعلق عمل سے ہو اور خود ہم بھی اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہوں، تو پھر ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ایسا عمل کا ذکر ہو رہا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا، احتساب کرنا ہوگا کہ میں کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اور اگر کوئی ایسا عمل ہے جس سے اجتناب واجب ہے کہ ہم اس سے دور رہیں، اس کو چھوڑ دیں، تو پھر یہ احتساب کرنا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا کہ میں اس کو چھوڑ کر دور ہوں یا نہیں ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ انسان قرآن اور حدیث کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ تو قرآن پڑھ کر اس کے تقاضے کے مطابق اور احادیث کو جان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے موافق اپنے آپ کو ڈھالنے والا کامل مومن ہوگا۔ اور جو اتنی مشقت اختیار کرے کہ قرآن کے احکام، پھر حدیث کے احکام، پھر ان کی روشنی میں اپنی نفسانی خواہشات کو کچلتے ہوئے اپنا وقت نکال کر، اپنی ہزارہ مصروفیات سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے لوگوں کی مخالفت، دنیا سے مقابلہ، نفس سے مقابلہ، شیطان سے مقابلہ، یہ سب وہ کر رہا ہو تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، تو پھر اس کا انعام بہت بڑا ہے، جو بارہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، اور پھر فرمایا یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور فرمایا یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنے نفس سے مقابلہ کرتا ہے، دنیا کی لذتوں سے، جو ناجائز لذتیں ہیں ان سے منہ موڑتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ آخر ان قربانیوں کا صلہ تو ملے گا۔ بعض اوقات آپ ایک ادارے میں قربانی دیتے ہیں، آپ کی قدر نہیں ہوتی، آپ گھر والوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، آپ کو سراہا نہیں جاتا، آپ دوستوں کے لیے قربانی دیتے ہیں، وہ آپ کی تعریف نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ ایک ایسی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے لیے تھوڑی سی بھی قربانی دیتے ہیں، اسے نظر انداز نہیں کیا جاتا، اس کا بہت بڑا انعام مقرر کیا گیا ہے اور وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے تمام ہمارے سننے والے بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے کا ذہن بنائیں۔ جب آپ ذہن بنائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ
اطاعت کی توفیق بھی حاصل ہوتی رہے گی۔ آج ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ راستوں میں بیٹھنے سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شارع عام ہے، اس کے کنارے پر کوئی مطلب قہوہ پیتے تھے عرب لوگ، تو وہ چادریں یا قالینیں بچھا کر بیٹھ جاتے تھے، اب وہ قہوہ پی رہے ہیں۔ آج کل جو ہے وہ ذرا ماحول بدل گیا ہے، تو اب وہ بینچز وغیرہ لگے ہوتے ہیں۔ اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں تو جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ایسے بیٹھ کے حقے پی رہے ہوتے ہیں اور قہوہ پی رہے ہوتے ہیں۔ اور جیسے ہمارے ہاں آج کل آپ یہ دیکھیں کہ روڈ کے کنارے بعض اوقات یہ چائے کے ہوٹلز وغیرہ پر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، تو اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، ہم ان میں گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب معاذ اللہ سرکار کی حکم عدولی مقصود نہیں تھی، سرکار کے کلام پر اعتراض کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صحابہ کرام نے یہ اس لیے بات ظاہر کی کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے لیے کوئی رعایت کا پہلو نکلتا ہو تو کرم فرمائیں، کیونکہ عادت بہت پختہ ہے۔ ہم لوگ جیسے آدمی کام وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے، پھر شام کو آ کر بیٹھ گئے تو سارے دوست آ کے بیٹھ رہے ہیں جی، تھوڑی بہت باتیں ہوئیں، پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے مغرب سے پہلے، اس طرح وہ لوگ کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کہ یہ تو ہم عرصہ دراز سے بیٹھ رہے ہیں، تو اور پھر اس کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ کو پست رکھنا، یعنی اپنی نگاہ جھکا کر رکھو، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ریکویسٹ کو قبول کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اگر آپ یہ صرف ہمیں مشورتاً فرما رہے ہیں تو کوئی رعایت کا پہلو نکال دیں، کرم ہے، اگر اسٹرکٹلی حکم ہے تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ گویا کہ صحابہ کرام کے پوچھنے کا مقصد تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی فعل بالکل ناجائز ہوتا، اس کے مذہب میں، ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر تو کوئی رعایت کا پہلو نہیں تھا، سرکار سختی سے منع فرما دیا کرتے تھے۔ جیسے تصاویر کے مسئلے میں ہوا، شراب کے مسئلے میں ہوا، اسی طریقے سے سونا پہننا مرد کے لیے یا ریشم پہننے کا مسئلہ، کوئی رعایت نہیں۔ ہاں، ریشم کے اندر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، ان کو خارش کا مرض تھا، تو سرکار نے خاص ان کو اجازت مرحمت فرمائی تھی، لیکن سختی کا حکم آیا۔ لیکن جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رعایتی پہلو دیکھ لیا کرتے تھے، وہاں فی نفسی پورے عمل کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ اصلاح کی طرف آتے تھے کہ اچھا اگر یہ کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھ لو۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اس لیے ہمارے مذہب نے بہت پیاری بات سمجھائی کہ تمام رسومات ختم نہ کرو، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کوئی ایسی رسم ہے کہ جس میں کوئی گنجائش کا پہلو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کو تو مٹا دو، ختم کر دو، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی رسومات ایسی ہیں کہ جن میں کوئی رعایت نکلتی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اتنی سختی نہ فرمائی ہو، اور وہ ہمارے معاشرے میں یا کسی خاندان میں رچ بس گئی ہو کہ اس سے بچنا بہت مشکل ہو، تو اس عرف کو بنیاد بناتے ہوئے اس میں احتیاط کا حکم دیں اور اس کام کی اجازت دے دیں۔ مثلا یہ کہیں کہ بھئی اچھا یہ آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں اس چیز کا خیال رکھ لینا، لیمیٹیشنز جس کو کہتے ہیں، حدود قائم کرنا، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے۔ اور اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سختی سے منع فرما دیتے تو مجال نہیں تھی کہ صحابہ کرام کے دل کے کسی گوشے میں بھی اعتراض پیدا ہوتا۔ وہ تو اطاعت رسول کے اتنے زیادہ عادی تھے اور اتنے ان کے ذہن بنے ہوئے تھے، اور وہ سرکار کی اطاعت کے مقابلے میں نفس سے لڑنے اور شیطان کو کچلنے اور دور کرنے کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ ان کو تو کوئی فرق نہ پڑتا، وہ ہمت کر کے تمام چیزیں چھوڑ دیتے۔ لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے پھر ایک رسم قائم ہو جاتی کہ اگر کوئی پیر ہیں، کوئی حاکم اسلام ہے، وہ سختی کے ساتھ لوگوں کو کام سے منع کر دے، چاہے وہ ان میں رچ بس گیا ہو اور چاہے وہ مکمل طور پہ خلاف شرع بھی نہ ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہر دور میں اتنے
اپنے نفس اور شیطان سے مقابلہ کرنے والے قوی لوگ تو نہیں ہوں گے. ہم لوگ تو چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں شیطان اور نفس کے سامنے. کبھی جوش آتا ہے تو مقابلہ کرتے ہیں، دوسرے دن ڈھیر پڑے ہوتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہو جاتا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو رعایت عطا فرمائی ہماری تعلیم کے لیے کہ جو ہر طرح کی اطاعت رسول کے لیے مکمل طور پہ تیار تھے. لیکن اب ہمارے سامنے ایک سرکار کا لائے عمل آ گیا ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو، ایک ٹیچر اپنی کلاس میں، ایک پیر صاحب اپنے مریدوں کو، ایک حاکم اپنے رعایا کو کچھ حکم دینا چاہتا ہے، ان کے کسی عمل پر آبجیکشن کرنا چاہتا ہے، تو تھوڑا سا خیال کرنا ہوگا کہ اگر وہ عمل قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے 100% اور کوئی رعایت کی صورت نہیں، پھر تو اسٹرکٹلی طور پہ منع کرنا ہوگا. لیکن اگر اس میں گنجائش نکلتی ہے اور وہ چیز لوگوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے تو پھر اس میں سے جو ناجائز امور ہے اس کو ہٹا دیں اور نفس رسم کو باقی رکھیں. یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ جی آپ سب کو چھوڑ کر غاروں میں نکل جائیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح لیں، ہر وقت آپ کے ہونٹ ذکر الہی کر رہے ہوں. بیوی کوئی بات کرنا چاہے تو آپ خاموش کروا کے وہ ذکر کرنے لگ جائیں، دوست کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ خاموش ہو کے ذکر کرنے لگ جائیں. آپ نہ کام کریں، نہ دھندا کریں، نہ کسی کے پاس بیٹھیں، نہ گفتگو کریں. ہمارا مذہب اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا. ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں آپ پہ فرض قرار دی ہیں، واجب ہیں، جو سنن مؤکدہ ہیں، ان کو تو لازمی طور پہ آپ کو کرنا ہوگا. اس کے جسٹ اپوزٹ حرام سے، مکروہ تحریمی سے اور ترک سنت مؤکدہ سے آپ نے آپ کو بچانا ہوگا. اس کے بعد پھر ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ ہم بہت سارے امور اختیار کر سکتے ہیں، رشتہ داریاں کر سکتے ہیں، پکنک پوائنٹس پہ جا سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی ناجائز اور خلاف شرع کام نہ ہو. اسی طریقے سے آپ دوستوں سے مل سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ان سے جائز شستہ مزاح کر سکتے ہیں، جس کو اردو میں ہم مذاق بھی کہتے ہیں، کہ اس طرح کہ اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں عادت نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا نہ مقصود ہو، نہ اس کا نتیجہ اس مذاق کا تکلیف کی صورت میں نکل رہا ہو. ہلکا پھلکا مذاق جیسے دوستوں میں چلتا ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اسی طریقے سے ہم بیٹھ کر اگر 5-6 دوست باتیں کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ناجائز چیز کی ملاوٹ نہیں ہے تو اجازت دے دی گئی ہے، جیسے صحابہ کرام کو سرکار نے دی. تو سرکار نے پھر کنڈیشنل اجازت دی کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے، اگر تمہاری عادت بن چکی ہے اور تم اس عادت کو چھوڑنے میں حرج محسوس کر رہے ہو، تکلیف محسوس کر رہے ہو، اور مطلب ایک عادت جب پختہ ہو جاتی ہے تو قلب و ذہن اسی کے موافق ڈھل جاتے ہیں اور اس کو چھوڑنے میں پھر بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگر تم کرنا چاہتے تو کر لو، لیکن پھر ہماری بھی ایک بات ماننی ہوگی کہ ان چیزوں کا خیال رکھو گے. اور وہ چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بیان فرمایا نگاہوں کو پست رکھنا، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھنا. تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی عورت سامنے سے گزری تو اپنی نگاہیں ادھر سے پھیر لو. یہ تو نہیں فرمایا کہ عورت گزرنے کا خطرہ ہے اس لیے بیٹھو ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں شریعت نہیں کہتی کہ اگر کسی مقام پر آپ کو یقین ہے میں وہاں جاؤں گا تو کوئی گناہ ہو سکتا ہے اور جانا بھی ضروری ہو، تو شریعت نہیں کہتی کہ آپ جائیں نہیں. ٹھیک ہے جائیں، لیکن اپنی نگاہ بچائیے گا. جیسے آپ روڈ پہ نکلتے ہیں، آپ کو کام پر جانا ہے، اب راستے میں کتنے بورڈز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، اس پہ عورتوں کی پکچرز ہوتی ہیں، یا ویسے بھی ہم جا رہے ہوتے ہیں اس میں پھر عورتیں ویسی نظر آ جاتی ہیں، بے پردہ عورتیں، اور کبھی کبھی نگاہ بھی پڑ جاتی ہے. تو حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ فوراً اپنی نگاہ کو پھیر لیں. جیسی عورت کے حسن پہ نگاہ پڑے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ کو ہٹا لینے کا حکم دیا ہے، اور وہ بھی اچانک. یہ نہیں کہ پہلی جان بوجھ کے دیکھیں اور پھر ہٹا لیں، کہ وہ تو نبی کریم نے ہٹانے کا حکم دیا ہے، تو دیکھنا بھی منع کیا ہے. تو جان بوجھ کے دیکھیں گے نہیں اور غلطی سے نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں شریعت نہیں کہہ رہی کہ آپ مقید ہو کے گھر میں چھپ کر بیٹھ جائیں، نہیں بھی عورت نظر آ جائے گی، یہ نہیں بھی یہ مسئلہ ہو جائے گا. نہیں، آپ کو جانا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر ایسا کوئی گناہ وغیرہ کی صورت بننے لگے تو اپنے اگر کانوں کا کوئی گناہ ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ سنیں نہیں غور سے. نگاہوں کا گناہ ہونے کا اندیشہ ہو تو نگاہیں پھیر لیں. زبان کا گناہ ہونے کا اندیشہ ہو تو لبوں کو سی لیں. جیسے اب مثال کے طور پہ بہت سارے رکشے ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں، ٹیکسی میں تو کم ہوتا ہے، یہ بعض اوقات چنگچیز وغیرہ کے اندر میوزک لگا ہوتا ہے، گانے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں. ایسی بسوں کے اندر بیٹھ جائیں، اس میں ویگنوں کے اندر گانے چل رہے ہیں. اب بعض اوقات لوگ منع کرتے ہیں تو وہ باز بھی آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو اور تیز آواز کر دیتا ہے وہ ڈرائیور، بولتا ہے بھائی بیٹھنا بیٹھو، نہیں بیٹھنا اتر جاؤ.
اب ایسی صورتحال میں کیا اس ویگن میں سفر کرنے والے تمام مسافر گناہ گار ہو رہے ہیں کیونکہ میوزک چل رہا ہے، ایسے اشعار ان میں آ رہے ہیں کہ جو فحش قسم کے اشعار ہیں؟ نہیں، سفر کرنا گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ آپ دل سے اس پہ راضی نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے تو چڑھ گئے، لیکن اس کے بعد پھر وہ مزہ آنا شروع ہو گیا، میوزک سن رہے ہیں، لطف آ رہا ہے اور مطلب پاؤں ہلنا بھی شروع ہو گئے، یہ غلط چیز ہے۔ دل سے اس کو لائک نہ کریں بلکہ اس کو ناپسند کرتے رہیں، اور یہ ارادہ کریں اور یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ اگر مجھے کوئی دوسری ویگن مل جاتی میں کبھی اس میں نہ بیٹھتا، اور اللہ تعالی ہمارے قلوب کا حال اچھی طرح جانتا ہے، تو پھر وہاں پر بیٹھنے کے باوجود ہم گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے راستوں میں بیٹھنے کو منع نہیں فرمایا، اور چونکہ دکاندار ہوتے ہیں، دیکھیں جیسے آپ کپڑے کی دکان کرتے ہیں یا آپ کی کاسمیٹک کی دکان ہے، خاص عورتیں وہاں پر آتی ہیں، تو اب اس کے اندر یہ حکم شرط نہیں ہے کہ دکان بند کر کے بیٹھ جاؤ یا دوسرا کوئی کاروبار کرو، نگاہ کی حفاظت کا حکم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔